اللہ اکبر۔ نبی اسلام فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ کچھ اور میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے گوشت کو کھا رہے ہیں، اپنے گوشت کو کھا رہے ہیں، کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کر لیا، محبوب یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے ہیں، یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صاحب نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں محبوب یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں بیٹھتے تھے، دو بندے بیٹھے ہوتے، انہوں نے تیسرے کا تذکرہ ضرور کرنا ہوتا تھا، جی فلاں مولوی صاحب ایسا ہے، فلاں حاجی صاحب ایسا ہے، فلاں صوفی ایسا ہے، آج بڑا نیک بنا پھرتا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ تو شراب پیتا تھا، ہمیں پتہ ہے یہ زنا کرتا تھا، ہمیں پتہ ہے یہ تھیٹر میں جا کے گانے سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے پوچھ لیا، محبوب آپ غیبت سے ہمیں منع فرماتے ہیں، حالانکہ یہ عیب اس بندے میں موجود ہے، پایا جاتا ہے، یہ زنا کرتا ہے ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہ چوری کرتے ہیں ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہ شراب پیتے ہیں ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ڈاکے ڈالتے ہم تذکرے کرتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا ہاں اس لیے تو یہ غیبت ہے کہ اس میں عیب پایا جاتا ہے، اس لیے تو یہ غیبت ہے، اور اگر عیب نہ پایا جائے پھر تم تذکرہ کرو گے تو وہ اس کے اوپر بہتان ہو جائے گا، وہ بہتان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں، تم نہیں پسند کرتے، تمہیں یہ بات کراہت دیتی ہے، بری لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں یہ بات بری لگتی ہے تو پھر کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو، کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرما دے، تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرما دے۔ اور آج آپ دیکھیں غیبت کے بغیر مجلس کا مزہ ہی نہیں آتا، غیبت کے بغیر مجلس جچتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔